بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلم بنایا، اور ہمارے لیے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے اصولوں پر قائم رہیں. آج کا موضوع ہے اپنے گھر میں فحاشی برداشت کرنا. یہ کس قدر گھناؤنا جرم ہے، اور وہ تمام قسم کے اسباب و ذرائع جو حسب و نسب کے عدم تحفظ کی طرف لے جا سکتے ہیں، شریعت نے ان پر مکمل طور پر بریک لگایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، مدمن الخمر والعاق والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث. ناظرین کرام، کیا کبھی ایسا ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے اندر خبث، فحاشی جیسی چیز کو برداشت کرے گا؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی ایسا کرنے والا شخص جنت سے محروم ہوگا. وہ کون 3 لوگ ہیں؟ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا. دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو. اور تیسرا وہ ہے جو بغیرت اپنے اہل خانہ میں فحاشی کو برداشت کرتا ہو. یہ تینوں ایسے مجرم ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. اپنے گھر میں فحاشی برداشت کرنے والا وہ شخص، وہ بغیرت شخص جو اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. ناظرین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پر ہم خاصی توجہ دیں. اس بے غیرتی کی، گھر میں فحاشی برداشت کرنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. آج ہمارے زمانے میں بکثرت وہ اشکال اور طریقے موجود ہیں. مثلا گھر میں بیٹی بیوی کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ ملتے جلتے گفتگو دیکھ کر اس پر پابندی نہ لگانا، آنکھیں چرانا، چشم پوشی کرنا، اپنے گھر میں کسی عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی اور خلوت میں دیکھ کر خاموش رہنا، یا اسی طرح ایک شکل یہ بھی ہے کہ اجنبی مرد کے ساتھ اکیلے گاڑی میں سفر کی اجازت دینا، اپنے گھر کی عورتوں کے بغیر شرعی پردہ کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر اس پہ خاموشی اختیار کرنا. یہ تمام ایسی اشکال اور طریقے ہیں جو بے غیرتی کی مثالیں ہیں. ناظرین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام اسباب و ذرائع کو جسے شریعت نے روکا ہے، اس سے دور رہنے کی تاکید کی ہے. ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان تمام غلط کاریوں پر بریک لگانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ایسی کنٹری میں رہتا ہے جو اسلامک کنٹری نہیں ہے، ایسی صورت میں وہاں کے وضعی قوانین جو ہیں وہ شریعت کے مخالف ہیں. بالغ ہونے کے بعد ماں باپ سے اختیار کو چھین لیا جاتا ہے.
واقعہ یوں ہے کہ اس وقت میں جامعہ اسلامیہ مدینہ میں زیر تعلیم تھا. انگلینڈ سے آئے ہوئے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی بقی کے پاس، اور انہوں نے شاید یہ پہلا سفر کیا تھا سعودی عرب کا. مکہ اور مدینہ کا ان کا یہ پہلا سفر تھا. یہاں پردے میں عورتوں کو نکلتے ہوئے دیکھ کر اور یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ بات رکھی اور عرض کیا کہ ہم ایک ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں ان برائیوں کو روکنے کی پوری کوشش کے ساتھ بھی ناکام ہیں، اور آپ لوگ جو مکہ اور مدینہ اور سعودی عرب جیسی اسلامک کنٹری کے اندر آپ رہ رہے ہیں، جہاں شرعی اصول و ضوابط کی پابندی کی جاتی ہے. انگلینڈ کے اندر ان کا کہنا تھا کہ عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں. جہاں برائی کے تمام امکانات موجود ہیں، دور نہ جا کر کے ان کا کہنا تھا کہ خود ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا اپنی معشوقہ کو لا کر گھر میں بٹھاتا ہے، لیکن اس کو روکنے کی ہمارے اندر جرأت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر ہم نے زبردستی کی تو حکومت بھی ہمارے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے. تو قدر المستطاع ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام حرام کاموں کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے خود دور رہنے اور دوسروں کو بھی اس سے دور رہنے کی تلقین کریں. اللہ تبارک تعالی ہمیں شرعی اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.